سن تو لے کیا بات کر رہا ہے. میرے عزیزوں، بہت بڑے لوگوں کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ کرتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے، کسی بد مذہب اور بد عقیدہ کی بات ہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم یا دیگر علماء اصلاح حال کے لیے کسی کے ساتھ بات کی ہے، وہ الگ بات ہے. کسی کے ساتھ بیٹھک ہوگی ان سے کچھ سمجھنے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، جو علماء اہل سنت ذمہ دار، وہ اگر ان کے معاملات اصلاح کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، سنیت کی خاطر، اگر وہ ان کے معاملات وہ ایکسیپشن میں، عوام الناس کے لیے، عوام اہل سنت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دینی معاملات میں کسی ایسے کی طرف توجہ بھی کیا تو بزرگوں نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ سخت پکڑ فرمائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پائے کے بزرگ ہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ 5 سال تک تو مجھے ایسی کھڑا رکھا گیا. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کسی بد مذہب کی بات سن رہا تھا، بد عقیدے شخص کی بات سن رہا تھا. اس بارے میں میرے عزیزوں، اس چیز کو آپ ہلکے میں نہ لیں. اب جو دور آ رہا ہے، گمراہیاں تمہاری چوکھٹ پر آ گئی. کتنے ایسے میں آپ کو بتاؤں، کتنے ایسے روز ایک فرقہ جنم لے رہا ہے، اس کا کوئی بانی ہوگا. شیطان بھی آج کھڑا ہو جائے اور کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں، اس کے فالوور تو کچھ تو آئیں گے. آپ یہ مت دیکھنا کہ کس کے پیچھے کتنے لوگ جاتے ہیں. آپ نے گمراہیوں کے یہ جو دروازے دیکھے، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پرکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے تو خواہ ان دروازوں پر مت بیٹھو. کوئی کہہ رہا ہے کہ ریفرنس نمبر یہ، ریفرنس نمبر وہ، فلاں، لیکن وہ گستاخ ہے صحابہ کا، گستاخ ہے تابعین کا، گستاخ ہے اولیاء کا. تو اس کی ان باتوں کو بھی نہ سنو، ان باتوں کو بھی نہ سنو. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات ہے، نہیں، ان سے قبل کے بزرگ ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ ایک بد مذہب شخص ان کو قرآن کی بات سنا رہا تھا. تو آپ نے کہا تم مت سنا مجھے. کہا قرآن تو سچا ہے نا، سچی کتاب. تو کہا اگر یہ سننے کی عادت ڈال لی جائے، آج تو قرآن سنا رہا ہے، کل اس کے ساتھ کوئی اور چیز تو سنا دے گا جو چیز تھی ہی نہیں اس کے اندر، تو سامنے والا اس کو بھی وہی سمجھ بیٹھے. آپ کے سامنے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بچوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غریب نواز پر اوچھے حملے کرنے والے ایسے سوشل میڈیا کے جوکر ابھی دیکھے ہم نے پاکستان سے اٹھے ہوئے. وہاں پتہ نہیں روز ایک فرقہ جنم لیتا ہے، اور 72 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے وہاں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو آپ سوشل میڈیا میں کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول اتنا تو رکھو کہ میرا راستہ وہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بتایا، سرکار غریب نواز نے بتایا، غوث پاک نے بتایا، امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں ائمہ اکرام نے بتایا. وہ کہاں سے لے کر کے بتایا؟ تابعین اور صحابہ کا راستہ بتایا. یہی سورس کے ذریعے سے قائم رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے. اب اولیاء اکرام کی بات میں مختصر سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو. کون ہے وہ سچے لوگ؟ کون ہے وہ سچے لوگ؟ اس کو قرآن ہی گواہی دیتا ہے کہ سچے اور تقوی والے وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، اور متقی ہی اللہ کا ولی. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اور متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے، اس کی 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. تقوی در حقیقت اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت جس کے سینے میں ہے. لیکن وہ تقوی اس کو ایسا پابند بنا دیتا ہے، ایسا پابند بنا دیتا ہے
کہ وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرے سے ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھتا. متقی وہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے پرہیزگار ہیں. کون؟ کھانا چھوڑ دینے والا، پانی چھوڑ دینے والا، لمبے لمبے چلے کرنے والا. لوگ یہ کہتے دنیا چھوڑ دیا انہوں نے، بہت پرہیزگار ہے. میرے عزیزو، یہ چیز تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں. کھانا چھوڑ دینا، روٹی چھوڑ دینا، یہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دینا، کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو سنیاسی بھی کر لیتے ہیں. تو سنیاس کا نام تقوی نہیں ہے. صرف اور صرف یہ چیزیں چھوڑنے کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی در حقیقت اللہ رب العزت کے اس عظیم خشیت اور خوف کا نام ہے جو اس کو شریعت سے ایک بال برابر میں آگے نہیں کرتی. ہاں، کوئی بندہ ایسا آپ کو دکھ رہا ہے کہ سب دنیا تو چھوڑا ہوا ہے، اس کا گھر بار کچھ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نماز کی دھجیاں اڑاتا ہے. اور کئی ایسے بابا بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ کھول کر کے. بیڑی والے بابا بھی ہیں، سگریٹ والے بابا بھی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے بابا ہیں. اور لوگ ان کو یہ کہہ رہے بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں. ایک کش پلاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں. یہ سب تمہارے زمانے کا چیلنج ہے نوجوانوں. اگر اس سے بڑی بھی کوئی اچھبے والی بات بھی وہ کر کے دکھائے تو تولنا کس میں ہے؟ کسوٹی تمہارے پاس ہے عشق مصطفیٰ. اور عشق مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگاتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوں. یہ عشق رسول کی بہت بڑی علامت ہے. عشق رسول کب پتہ چلے گا کہ ہے یا نہیں؟ عاشق وہی صادق ہے جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو عمل کرتا، وہی سچا عشق والا ہے. باقی زبانی کی بات نہیں کرنا. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ دکانیں جو کھل جاتی ہیں